जामिया मिलिया इस्लामिया का दबदबा बरकरार। यूनिवर्सिटीज के NIRF रैंकिंग में तीसरा नंबर बरकरार है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया के इस्लामिया के बाहर दिल्ली के दामन में आज जामिया मिलिया इस्लामिया दुनिया के नक्शे पर अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर सका है, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल खास के बाद उम्मत के बावकार अशखास की दूरअंदेशी और तालीम के साथ किसी भी तरह का कोई अदम समझौता जैसी पॉलिसी को बड़ा दखल है। यूँ तो जामिया की तामीर और उसकी तश्कील एक ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने जैसा है। मुल्क की इस पहली कौमी तालीमी दरसगाह ने अपना सफ़र 29 अक्टूबर 1920 ईस्वी को दयारे सर सैयद की तारीखी जामे मस्जिद से शुरू किया था। हम सब जानते हैं कि जब आज़ादी के लिए जद्दोजहद चल रही थी तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था और वो इस सिलसिले में अलीगढ़ भी आए और उनकी ख्वाहिश ये थी कि अलीगढ़ में भी लोग कुछ असातिज़ा और तलबा के साथ जुड़े और जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी मीडियम को ना अपनाते हुए हिंदुस्तानी ज़ुबानों में से मीडियम को अपनाया जाए। वो तालीम के खिलाफ नहीं थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे, वो मीडियम का मसला था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडियम उन्हीं का चलता है जो हुकूमत करते हैं। जब हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी सेंट्रल एशिया की, तो पर्शियन मीडियम यहाँ अक्सर गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया जाता था। जब अंग्रेज आए तो इंग्लिश मीडियम आया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाहे जापान हो, कोरिया हो, जर्मन हो, ये बगैर अंग्रेजी के भी ये यूरोप के बहुत से ममालिक से आगे पहुंच गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसी चीज को सामने रखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत ख्वाहिश थी गांधी जी की कि हम अलीगढ़ में जो इंग्लिश मीडियम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है उसको हम अपनी मादरी जुबान में पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। पहली बार उनको बहुत ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और बड़े नाउमीद होके गए। दोबारा जब जौहर हिंदुस्तान आ गए और उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस वक्त अलीगढ़ में इंग्लिश डिपार्टमेंट में उस्ताद थे, वहीं के तालिब इल्म रहे थे, वहाँ स्टूडेंट लीडरशिप भी की थी उन्होंने। तो उन्होंने फिर से उनको दावत दी और वो आए यूनियन हॉल पे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पहले उनको इंट्रोड्यूस होता, उनके बेहतरीन, उनके अच्छे ख्याल के लिए उनके लिए तारुफ पेश किया। उसके बाद गांधी जी ने तकरीर की और उसके बाद ही से एक अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट और टीचर्स इस फिक्र को उन्होंने अडॉप्ट किया और इस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया की 29 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में बुनियाद पड़ी एक मदरसे की शक्ल में, एक स्कूल की शक्ल में। मदरसे इब्तिदाई हम कहते थे उसे, फिर मदरसे सानवी उसका नाम आखिर में हुआ। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ख्वाहिश पर शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, जो उस वक्त बहुत बीमार थे, डॉक्टरों ने सफ़र के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और एक नेक काम समझकर वो आए वहाँ से अलीगढ़, लंबा सफ़र करके फाउंडेशन स्टोन रखा शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने। और ये विक्टोरिया गेट के सामने वाला जो लान है वहाँ टेंट की शक्ल में इस स्कूल का इब्तिदा हुई, या इस मदरसे की इब्तिदा हुई, जिसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया रखा गया। जामिया के इस सफ़र के बार को उठाने वाली शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मौलाना महमूद हसन, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जनाब अब्दुल मजीद ख्वाजा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और डॉक्टर आबिद हुसैन जैसी नामवर शख्सियत शामिल है। जामिया के क़याम की एक सदी हिंदुस्तान की सियासी और तहजीबी जिंदगी की एक सदी है, और सच पूछे तो जामिया की पैदाइश ही सियासत से हुई है। जामिया के क़याम की वजूहात के मुतालिक बात की जाए तो अगर अलीगढ़ तहरीक वजूद में न आती तो जामिया की ज़रूरत ही कहाँ महसूस होती। 1919 ईस्वी में जब तर्क मुआलात यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान किया गया तो फिक्री तौर पर उसके पीछे एक ख्वाहिश पोशीदा थी कि अंग्रेज़ों के ज़ेरे असर तालीमी निज़ाम के सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहिए, और इस तरह तालीमी सतह पर अंग्रेज़ों की मुखालफत शुरू हुई। बात है 1919 ईस्वी के आखिरी दौर की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब जेल से बाहर आए तो अलीगढ़ का रुख किया
MAO کالج کو مولانا جوہر کا انتظار تھا یا نہیں، اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ چند نوجوانوں کو علی جوہر کی ادا پسند آئی، اور اسی فکر و ادا کے نتیجے میں آج جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کرۂ ارض کے نقشے پر قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہی وجود میں آ گئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے جو لوگ تھے، جو لیڈرشپ تھی، وہ بڑی ویژنری تھی۔ وہ جامعہ کو جو ہے ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے علی گڑھ میں قائم کیا۔ لیکن جب انہیں لگا کہ علی گڑھ اس کے لیے جو ہے شاید مناسب جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے جامعہ کو دہلی شفٹ کیا، کرول باغ میں۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے دہلی کی کرول باغ کی شریف منزل میں 1925 عیسوی میں بانیان جامعہ علی گڑھ سے دہلی خیمہ زن ہوئے۔ تو اجمل خان نے ان کو یہ رائے دی کہ آپ اس کو دلی لے آئیے، اور کرول باغ میں جو حکیم اجمل خان کا ادارہ تھا طبیہ کالج، وہاں کچھ حصہ ہم آپ کو عمارت دے دیتے ہیں، اس میں آپ اسکول کو چلائیے۔ چنانچہ 1925 میں یہ کرول باغ میں شفٹ ہو گیا ادارہ۔ لیکن یہ کہ کرول باغ جو ہے دہلی کا پرانا شہر کا علاقہ تھا، وہاں پہ جگہیں کم تھیں، وہاں پہ جامعہ کے ایکسپینشن یا اس کی توسیع کے جو منصوبے تھے ان کی نظر میں، وہ ان کو پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جامعہ جو ہے شروع میں کرول باغ میں کرائے کی زمینوں کی عمارتوں میں رہی، اس کے بعد جو ہے اس کی اپنی عمارت بھی ایک بن گئی، لیکن یہ کہ وہ جس طرح کا اسے وسعت دینا چاہتے تھے، جس طرح اسے آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے جو ہے جامعہ کے فاؤنڈرز نے کرول باغ میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جامعہ کو اگر آگے بڑھانا ہے، اسے وسعت دینی ہے، تو پھر جامعہ کو پرانے شہر سے نکال کر کے کہیں باہر لے جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر انہیں جنوبی حصے کا، جو دہلی کا جنوبی حصہ ہے، ساؤتھ دہلی جس کو کہا جاتا ہے، اس حصے میں جمنا کے کنارے کا جو ایک پرفضا مقام تھا، اوکھلا کا علاقہ، یہاں پہ ان کی نظر پڑی، اور انہوں نے یہاں کی زمین کو، یہاں کے اس علاقے کو جامعہ کے لیے منتخب کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو 1 مارچ 1935 عیسوی میں کرول باغ سے اوکھلا منتقل کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ہم یہاں شفٹ ہوئے، اور یہاں جب شفٹ ہوئے تو شروع میں مدرسے ابتدائی، مدرسے ثانوی، پھر اس کے بعد جب یہ کالج کی شکل لی تو استادوں کا مدرسہ، رورل اربن ڈپارٹمنٹ جو آج پولیٹیکل سائنس کہلاتا ہے، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کالج بن کے، اور پھر جب یہ اور ترقی کرتا گیا تو 1962 میں اسے تقریباً یونیورسٹی کا ایک درجہ مل گیا۔ اس کے بعد مختلف فیکلٹیاں بنتی رہیں، ہم جس فیکلٹی میں ہیں یہ 1969 میں بنی ہیومینٹیز فیکلٹی، اور اس طرح سے یہ ترقی کرتا رہا۔ اور 88 میں، چونکہ 84 میں میں نے جامعہ جوائن کیا تھا، تو کم و بیش مجھے بھی 40 سال ہو گئے، تو بحیثیت طالب علم علی گڑھ سے آیا تھا، تو 88 میں اس کو سینٹرل یونیورسٹی کا پارلیمنٹ ایکٹ سے درجہ مل گیا، یعنی جو علی گڑھ DU JNU BHU کا درجہ تھا، وہی درجہ اسے پارلیمنٹ ایکٹ سے مل گیا۔ جامعہ کی کہانی ایک خانہ بدوش کی کہانی کی طرح ہے۔ جامعہ کو جامعہ بننے میں بڑی دشواریاں پیش آئی، یہ راستہ بڑا طویل تھا، سفر میں بڑی دھوپ تھی۔ جامعہ اپنے ابتدائی دور میں اس چھوٹے سے پودے کی طرح تھا جو ریگستان میں بویا تو گیا، مگر سیرابی کے لیے دور دور تک کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ جن لوگوں نے جامعہ کو دوبارہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں زندہ کرنے کا کام کیا، ان میں 3 بڑی شخصیات کا نام لیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا نام ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا ہے، دوسرا نام پروفیسر محمد مجیب کا ہے، تیسرا نام جو ہے ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کا ہے۔ 1925 عیسوی میں جامعہ نے وہ دور بھی دیکھا جب کرول باغ کی شریف منزل میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جامعہ کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہے اور وسائل بالکل ختم۔ اور اسی مجلس میں مہاتما گاندھی نے کہا کہ جامعہ کسی بھی حالت میں بند نہیں ہونا چاہیے، اگر جامعہ کے لیے مجھے کٹورا لے کر بھیک بھی مانگنی پڑی تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نوبت یہاں تک آتی تھی کہ جب ہمارے ایک وائس چانسلر ذاکر حسین صاحب تھے، اور اس زمانے میں ایک دفعہ پیسے کی کمی پڑی تو انہوں نے اپنی انگوٹھی تک بیچی، اور یہی یونیورسٹی واحد ہے جس میں ایک سینٹرل کچن کے نام سے مطبخ ہے۔ اس کی کہانی اگر آپ جانیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی اسکول کے بچوں کے ہاسٹل کا کھانا تیار کریں، یا جو بیچلر اسٹاف ہے وہاں سے اپنا ٹفن وہاں سے منگوائے، وہ اس لیے تھا کہ جس زمانے میں مطبخ یعنی سینٹرل کچن قائم کیا گیا تھا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی پیسوں کی اتنی تنگی ہو جاتی تھی جامعہ میں کہ تنخواہ نہیں دی جا سکتی تھی، تو
جو اسٹاف تھا ان کے بیوی بچوں کو کھانا کم سے کم وہاں سے پرووائڈ کیا جا سکتا تھا. تو جامعہ نوکری کے لیے لوگ نہیں آتے تھے, جامعہ آتے تھے قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, ملک کی ترقی, ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آتے تھے. آپ کو نام سنا ہوگا پروفیسر مجیب, جرمنی سے آئے تھے, اپنے ساتھ ایک دوست کو بھی لائے تھے غیر مسلم کو. یہ وہ لوگ تھے جو جرمنی کے تعلیمی یافتہ تھے, اگر دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تو ان کو اس زمانے میں بھی لاکھوں کے پیکیج مل جاتے سالانہ, لیکن یہ لوگ جامعہ آئے 20-20 سال رہے, 25-25 سال رہے, چونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جامعہ کو ایک بڑا ادارہ بنایا جائے. اور آج ان لوگوں کی محنتیں, ان لوگوں کی کوششیں ہمارے سامنے ہے. اب ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا اس کا کم سے کم کچھ تو ہم بھی حق ادا کریں. وہ اگر یہاں تک لائے تو ہم اس کو اور آگے تک لے کے جائیں. جامعہ نے اپنی تاریخ میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. جس سال جامعہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اسی سال ہندوستان میں 3 بڑی یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی گئی, کاشی ودیا پیٹھ, گجرات ودیا پیٹھ, بہار ودیا پیٹھ. مگر آج جامعہ جس مقام پر کھڑا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جامعہ کے مقابلے میں دیگر ادارے آج کس مقام پر. اور آج 11 فیکلٹیز ہیں. ہم نے جب جامعہ جوائن کی تھی 84 میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو 4,500-5 ہزار اسٹوڈنٹ تھے. آج اگر ہم اسکول کو جوڑ لیں تو 24-25 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر. بڑی اساتذہ کی تعداد ہے, اچھے اسکالرس ہیں یہاں موجود, ریسرچ اسکالرس ہیں. اور آپ دیکھیے پچھلے 3 سال سے انڈیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں ہم اپنی پلیس بنائے ہوئے ہیں, ہم نے اپنا وہاں مقام بنایا ہوا ہے. کوشش ہے کہ اس سے اوپر ہو. 1920 عیسوی میں قائم کردہ یہ ادارہ دہلی کی گود میں علم و تعلیم کی جوت بن کر جگمگا رہا ہے. آج اوکھلا ایک شہر علوم میں تبدیل ہو چکا ہے. اس 239 ایکڑ پر پھیلے کیمپس میں آج بہت سے کورسز جاری و ساری ہے. جامعہ کے فارغین آج بلا شبہ دنیا کے ہر کونے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. 1920 عیسوی میں لگے اس چھوٹے سے پودے کو آج ایک ثمر آور پیڑ کی شکل میں دیکھ کر قرآن کی اس آیت پر مزید ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا.